اعلان سماعت فرمائیں۔ ہمارے مسجد کے ایک نمازی محمد عارف صاحب جو باب عثمان میں رہتے تھے، ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی نماز جنازہ ظہر کی نماز کے بعد اقصی مسجد میں ادا کی جائے گی۔ اس کے لیے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھ لیجیے۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین ہماری نماز فجر کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں تمام کی قبروں میں اپنا نور، اپنی رحمت، اپنا فضل، اپنا کرم عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما۔ خصوصاً محمد ارشاد کے والد بھائی کا آج پریشان ہے، یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین جو ہمارے لیے بہتر ہے بن مانگے عطا فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 سے ہوا چاہتا ہے۔
اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ یہ آیت قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ ہم سب کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت فرما لے تو اللہ تبارک و تعالی خود اس کی حفاظت فرماتا ہے اور ہر قسم کے شیطانی وسوسے اور خیالات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ آیت الکرسی ایک بڑا مضبوط حصار ہے، بہت بڑا مضبوط قلعہ ہے۔ کسی بھی سامان پر آیت الکرسی کا ورد کر کے پڑھ کر پھونک دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ کسی سفر پر جانا ہو تو اس کی خاص تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم والا معاملہ فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی وہ عظیم ذات ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ ہوا وہ ایک ہی ہے، الحی حی وہ خود زندہ ہے، القیوم اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات زندہ ہے، اسے کسی بھی زمانے میں کسی بھی لمحے میں موت نہیں آ سکتی۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، سینۃ اونگ کو کہتے ہیں، لا تأخذہ سینۃ نہ اسے اونگ آتی ہے، ولا نوم اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ آپ نے یہ نوم کا لفظ سنا ہوگا فجر کی اذان میں، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو نوم کا معنی ہوتا ہے نیند۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ ساتوں زمین و آسمان میں جہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے۔ فرمایا، لہو ما فی السماوات، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ بھی ہے، فی السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ساتوں آسمان ساتوں زمین میں جو کچھ بھی ہے، سب تمام چیزوں کا خالق اور مالک فقط اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی خود خالق ہے، مالک ہے، تو اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اس کے مقابل، اس کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ کبھی بھی خالق اور مخلوق کبھی بھی ایک ہی نہج پر جمع نہیں ہو سکتے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کافروں کا یہ خیال تھا، مشرکین کا یہ خیال تھا کہ جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں، یہ بت کل قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی کئی متعدد آیات میں اس بات کو بالکل صراحتاً ذکر کیا گیا کہ شفاعت اور سفارش کافروں کے لیے ہوگی ہی نہیں، سرے سے نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کرنا چاہے بھی تو اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں البتہ شفاعت کا اذن، شفاعت کا حکم جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوگا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو، اللہ کے نیک بندوں کو، تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کی شفاعت اور سفارش کریں گے۔ تو فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ،
کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے، سفارش کرے؟ الا باذنی، مگر اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اجازت مل جائے گی، اللہ کے نیک بندوں کو اجازت مل جائے گی، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ ایک حافظ قرآن جو باعمل ہو تو وہ بھی اپنے خاندان کے 10 ان بندوں کے حق میں شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ تو فرمایا اجازت مل جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت مل جائے گی تو پھر اللہ کے نیک بندے لوگوں کے حق میں شفاعت اور سفارش کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا ارشاد مبارکہ ہے، جس کو سننے کے بعد ہم سب گناہ گاروں کو ایک دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے گناہ گار امتیوں، اس چیز کو سنو کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی اجازت عطا فرمائے گا، تو آپ کی امت میں وہ لوگ جن پر جہنم واجب کنفرم ہو چکی تھی وہ حضور کی شفاعت سے داخل جنت ہو جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ فرمائیں۔ آگے ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے تمام چیزوں کو جانتا ہے، یعنی بندوں کے اگلے پچھلے تمام معاملات سے وہ خوب واقف ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ بندوں کو اللہ کے علم سے کچھ نہیں مل سکتا، ہاں مگر مگر بما شاء، وہ رب جتنا چاہے عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت پر ہے، وہ جسے چاہے اپنے علم کے خزانوں میں سے خزانہ عطا فرما دے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آپ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی ہے۔ اور پھر فرمایا الرحمن، رحمان وہ ذات ہے، علم القرآن، جس نے اپنے پیارے محبوب کو قرآن کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر کوئی ان آیات کو سننے کے بعد بھی علم مصطفیٰ پر اعتراض کرتا ہے تو گویا آسان لفظوں میں یہ بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت میں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز کے کرنے پر بھی قادر ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اسے اس کا علم بھی موجود ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی حفاظت کرنے سے تھکتا نہیں ہے، اس پر اس کی حفاظت کرنا بوجھ نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ خوب بلند و بالا بڑی عظمت والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان اور اس کی ذات خوب بلند و بالا ہے۔
لا اکراہ فی الدین، تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام میں اتنی جامعیت رکھی ہے اور اتنی وسعت رکھی ہے کہ اللہ کے اس کلام کو بندہ جس مفہوم میں اتارنا چاہے وہ اتار سکتا ہے، لیکن اصل قرآن کا مفہوم وہی ہے جو مفہوم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمایا ہے۔ اب اس دور کے اندر دینی تعلیمات سے دوری ہونے کی سبب، اور خاص کر ایسی آیات کہ جن کا مفہوم اس انداز سے لوگوں نے گھما کر پیش کیا کہ ان کے اس انداز اور مفہوم پیش کرنے سے پورا کا پورا دین اسلام کی اصل اور دین اسلام کا جو ڈھانچہ ہے اس پر حرف آ جاتا ہے۔ کیسے؟ ارشاد ہوا لا اکراہ فی الدین، اصل ترجمہ یہ ہے کہ دین اسلام قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ اب وہ چاہے تو دین اسلام قبول کرے یا اس چیز کو اپنے لیے پسند کرے کہ وہ دین اسلام قبول نہ کرے اور کوئی اور مذہب قبول کر لے، یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، سکھ ہو جائے، ہندو ہو جائے یا مسلمان ہو جائے۔ اصل قرآن پاک کی آیت کا مفہوم یہ ہے، لیکن اب اس مفہوم کو کس طرح پھیرا گیا؟ کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس بات کی آڑ میں جب تشریحات کی گئی، مفہوم بیان کیے گئے، تو یوں تاثر دیا گیا کہ جب دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، دین میں کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، تو اب بندے کی اپنی زبان ہے، جو وہ بات کرنا چاہے دین اسے کبھی روکنے والا نہیں ہے۔ اس انداز کی جو تشریح ہے اور مفہوم ہے، یہ تشریح اور یہ مفہوم اس بات کی طرف پیغام لے کر جاتا ہے کہ جو یہود و نصارہ دین اسلام کے دشمنوں کے اصل فوکس ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس مفہوم کو اتنا رائج کر دیا جائے کہ اصل انہیں پتہ نہ چلے اور یہ غلط مفہوم اتنا ذہنوں میں چھا جائے کہ اب ایک بندہ جب دین اسلام کا نام لے کر بھی اسلام کے خلاف بات کرے تو اب قوم تو اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ غلط تو دور کی بات ہے، اب قوم اس نہج پر آ گئی ہے کہ کسی کو غلط جانتے ہوئے بھی یہ کہہ دیتی ہے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کر لے، میرا تو یہ معاملہ نہیں ہے نا۔ دوستو یہ بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا دین اسلام قبول کرنے میں کسی کے اوپر جبر نہیں کیا جا سکتا کہ اسے گن پوائنٹ پر کہا جائے کہ تم مسلمان ہو، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس چیز کی اجازت ضرور ہے کہ مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پر قائم رکھنے کے لیے اس پر جبر کرنا ضروری ہے۔ وہ کہے کہ میں مسلمان ہو کر بھی دین اسلام کے خلاف جو دل میں آئے بکواس کروں، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف بات کروں، شرعی احکامات کے خلاف بات کروں، جو بات میری عقل میں آئے میں اسے تسلیم کروں، جو بات میری عقل سے باہر ہو میں اس کے خلاف پورا ایک لٹریچر، ایک پورا لیکچر ریکارڈ کر دوں، اس کی دین اسلام میں کوئی وسعت، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ جب دین اسلام قبول کر لیا، بھائی ہر گھر کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں نا، ہر فیکٹری کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، تو دین اسلام کے بھی اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، قوانین ہیں، اصول ہیں۔ ان اصول و قوانین کی پاسداری کرنا یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا اولین ذمہ داری ہے۔ اگر مسلمان لا اکراہ فی الدین کی تشریح یہ کرے کہ دین میں اب ہر بندے کو بولنے کی اجازت ہے، زبردستی کوئی ہے ہی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کوئی تھرڈ پرسن بندہ ہمارے پرسنل معاملے میں انوالو ہو تو کیا ہمیں یہ چیز پسند ہے؟ نہیں، ہم سیدھا اسے شٹ اپ کال دے دیتے ہیں کہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرسنل معاملہ ہو تو ہمیں سب سمجھ آ جاتی ہے، لیکن دین کا معاملہ ہو سب کی سن لینی چاہیے؟ نہیں دوستوں،
سننی اسی کی چاہیے کہ جس کی بات سننے کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کی شان اور عظمت میں اضافہ ہو، اسی کی بات سننی چاہیے۔ اور ایسے کی بات سننے کے بعد جب دل میں اللہ والوں کی شان کے بارے میں کوئی خیالات منفی آنا شروع ہو جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان اب متزلزل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین اسلام قبول کرنے میں کسی پر زبردستی زور زبردستی جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت گمراہی کے رستے سے جدا جدا ہو چکی ہے۔ ہدایت کا رستہ بھی الگ ہے، گمراہیت کا رستہ الگ ہے۔ اب بندے کو اختیار دیا گیا کہ وہ کون سا رستہ اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے۔ آگے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا، یکفر یعنی کفر کرنا کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، طاغوت کا انکار کرنا، طاغوت یعنی شیطان، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، شیطانی اعمال کا انکار کرنا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ اللہ پر ایمان لاتا ہو، اس پر یقین رکھتا ہو، تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے بڑی مضبوط گراہ یعنی دین اسلام کو تھام لیا ہے۔ جس نے شیطانی اعمال کا انکار کیا، اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو وہ دین اسلام کی گراہ کو اس نے مضبوطی سے قوت سے تھام لیا ہے۔ لَا انفصام لَهَا، وہ ایسی رسی ہے، وہ ایسی مضبوط گراہ ہے جو کبھی کھلنے والی نہیں ہے، یعنی جو دین اسلام پر قائم ہو جاتا ہے وہ سیدھا جنت کے رستے پر چلنے والا ہو جاتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی دوست ہے، اللہ دوست ہے الذین آمنوا ایمان والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین کا دوست ہے۔ ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی مومنین کا دوست بھی ہے، مومنین کا مددگار بھی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالی ان مومنین کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یخرجہم خروج نکالنا، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے ہم انہیں یعنی مسلمانوں کو، کہاں سے؟ من الظلمات تاریکیوں سے، ظلمت تاریکی، ظلمات جمع ہے، تاریکیوں سے کس کی طرف نکالتا ہے؟ الی النور، نور کی طرف نکالتا ہے، یعنی کفر کی اندھیریاں، گناہوں کی اندھیریاں، نافرمانیوں کی اندھیریوں سے نکال کر انہیں ہدایت کے نور کی طرف گامزن فرماتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، اولیاء ولی واحد ہے، اولیاء اس کی جمع ہیں۔ ابھی ہم نے ولی کا ترجمہ دوست یا مددگار کیا، یہاں بھی اولیاء کا ترجمہ یہی کریں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر ہوئے، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست الطاغوت شیطان ہیں، ان کے حمایتی، ان کے مددگار شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ یہ شیطان نکالتے ہیں ان مسلمانوں کو، ان لوگوں کو، من النوری نور سے، کس کی طرف نکالتے ہیں؟ الی الظلمات تاریکیوں کی طرف۔ شیطان اور اس کے جتنے چیلے ہیں ان کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو فطرت صحیحہ پر ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں ہدایت کا رستہ ملا ہے، وہ ہدایت کے رستے سے انہیں پھیر کر ڈائیورٹ کر کے
کفر کی اندھیریوں کی طرف پھیر دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا جو کفر کی اندھیریوں کی طرف چل پڑتا ہے اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک مناظرہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے توحید کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کیے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص یعنی نمرود کو نہ دیکھا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ کس بات پر؟ کہ ان آتاہ اللہ الملک، اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو بادشاہی عطا کی۔ نمرود کو یہ گوارا نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ ملے، تو اس نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کے معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بڑے ہی پیارے انداز سے، عقلی دلائل سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمایا اذ قال ابراہیم، انبیاء علیہ السلام کا سمجھانا ہمیشہ فائدہ ہی دیتا ہے، لیکن بندے کے اپنے نصیب میں اگر گمراہی ہو تو پھر وہ گمراہی ہدایت پر غالب آ جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا کبھی بھی تبلیغ حق فرمانا یہ بیکار ضائع نہیں جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا ربی، میرا رب، الذی وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ فرماتا ہے اور مردہ اور لوگوں کو مار دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب اس شان کو بیان کیا، قال، نمرود کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، موت دینا، زندہ کر دینا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ انا احیی و امید، انا یعنی میں، احیی میں زندہ کر لوں گا، و امید اور میں بھی مار لوں گا۔ زندہ کرنا، موت دینا اور کسی کو زندگی بخشنا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، میں بھی یہ کام کر لوں گا۔ تو اس نے آرڈر یہ جاری کیے کہ 2 ایسے قیدی لائے جائیں کہ ان میں سے ایک قیدی وہ ہو کہ جس کے اوپر اس بات کا پکا فیصلہ کر دیا گیا ہو کہ اسے اب پھانسی دی جائے گی۔ تو اس نے اسے بلانے کے بعد آزاد کر دیا، اور جس کے بارے میں یہ کنفرم فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے آزاد کر دیا جائے گا، اسے اس نے پھانسی پہ لگا دیا۔ تو کہنے لگا دیکھو میں بھی تو اس طرح زندہ کرتا ہوں اور موت دے دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ کتنا بیوقوف ہے، احمق ہے کہ میں اس سے زندگی اور موت کے بارے میں بات بتا رہا ہوں اور یہ مجھے کس طرح سے اس بات کو لے کر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اس بات پر مزید آگے بحث کو طول دینے کے بجائے آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے خالق و مالک اور اس کی شان اور عظمت کا دوسرا پہلو ذکر فرمایا۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب اللہ تبارک و تعالی تو وہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے روزانہ لاتا ہے۔ اگر تو واقعی رب ہے تو فأت بہا من المغرب، مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا دے۔ تیرا یہ اس بات کا دعویٰ ہے کہ تو رب ہے،
تمام چیزوں کا خالق ہے. جب تو خالق ہے، مالک ہے، تو سب تیری ملکیت میں ہے، آرڈر تیرا ہی نافذ ہوگا. تو اب ایک کام کر کہ تو مغرب سے سورج کو طلوع کر دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. یہ بات سن کر اس کافر کے ہوش و حواس اڑ گئے. وہ حیران و پریشان ہو گیا اور اپنے آپ کو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضور سرنڈر کر دیا. اس کا سرنڈر ہو جانا، اس کے ہوش اڑ جانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کریمہ سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوئیں کہ جب بندہ خود اپنے لیے گمراہی کے رستے کو چن لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کام کرنے سے اس کی عقل و شعور، فہم و ادراک لے لیتا ہے. اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. معاشرہ جس چیز کو بے وقوفی سے تعبیر کر رہا ہوتا ہے، اس کے نزدیک وہ بے وقوفی ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. ظاہری طور پر نمرود اتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے کہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا پر اس کی بادشاہت تھی. جس کی بادشاہت پوری دنیا پر ہو، کیا اسے زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھ نہ آتا ہو؟ یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اور خود بندہ اپنے لیے اپنے اختیار سے گمراہیت کو پسند کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے ماحول اور اسباب بھی ایسا بنا دیا جاتا ہے. تو اس بات میں ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی بدعقیدہ بے دین کی صحبت میں ہیں، اس کی کلپس سنتے ہیں اور اس کی کلپس پروموشن کے طور پر اپنے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ بات اچھی کی ہے. بات اچھی کرنا ایک بات کے کسی اچھے کرنے سے وہ اس قابل نہیں ہو جاتا ہمارے نزدیک کہ ہمیں اس کی پروموشن کے لیے اس کی کلپس اپنے اسٹیٹس پر لگانی چاہیے. نہیں، بلکہ اصل معیار اس بات پر ہونا چاہیے کہ اس کی اپنی پوری گفتگو جو اس نے قرآن اور حدیث کے متعلق کی ہے، اس کی اس گفتگو سے کہیں اللہ کے ولیوں، اللہ کے نبیوں کی کہیں بے ادبی کا شائبہ تو ظاہر نہیں ہوتا. جب بندہ اس نہج پر جا کر سوچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ایمان میں پختگی نصیب ہوتی ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، حاضرین قرآن مجید فرقان حمید کے نور کو حاصل کرنے کے لیے دن کا آغاز کرتے ہیں. اے مالک و مولا، قرآن مجید فرقان حمید کے صدقے ہماری پوری زندگیوں کو نور قرآن سے منور فرما. قبر کی زندگی کو، حشر کی زندگی کو نور قرآن سے منور فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، حاضرین میں اور جو انٹرنیٹ پر لائیو سماعت کر رہے ہیں، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، جو جو پریشان حال ہو، سب کی پریشانیاں دور فرما. اے مالک و مولا، ہم تمام کی دلی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزوئیں پوری فرما. اے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی نصیب فرما. جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت نصیب فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. صاحب اولاد کو اپنی اولادوں کی دینی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا، روزانہ ہمیں خود آنے، اپنے مسلمان بھائیوں کو، گھر کی خواتین کو ساتھ لانے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا، استقامت کے ساتھ ہمیں اس سلسلے کو آخر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی تمام دعائیں، تمام آرزوئیں، تمام التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک و مولا، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما.
اے مالک و مولا مجاہدین اسلام کے ہر وار میں خصوصی غیبی تائید عطا فرما، اے مالک و مولا ان کے رعب اور دبدمے میں اضافہ فرما، اے مالک و مولا پروردگار ان کا جس قدر نقصان ہوا اے مالک اپنے خاص خزانوں سے سب سے پہلے انہیں عطا فرما، اے مالک و مولا ہم تمام کو اپنے مسلمان بھائیوں کا کھل کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اسرائیلی مصنوعات کا ہمیشہ بائیکاٹ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک و مولا جتنے بیمار ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے ایک ایک حرف شین کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔